علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ زمر پڑھی ہے، سورہ مومن۔ چھینک آ رہی ہے، یہ اسپیکر میں آ گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ شکر ہے، یہ ہیلی کاپٹر بند کریں جلدی سے۔ سورہ مومن پڑھی ہے، سورہ زمر، حامیم السجدہ۔ سورہ زمر میں، زمر کہتے ہیں جماعتوں کو، گروہوں کو، زمرتن کی جمع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بیان فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی زمین میں ہے، جو کوئی آسمان میں، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کھڑے ہوں گے اچانک ایک لمحے میں، اور حیران اور حیرانگی میں دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق زمین پر تجلی فرمائیں گے، اور زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، فرمایا جو کافر لوگ ہیں انہیں جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا۔ سیقہ کا معنی ہوتا ہے کس جیسے ریوڑ کو چلایا جاتا ہے نا، ریوڑ کو، جانور کے ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے، ایسے ان کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ حتیٰ اذا جاؤوہا، جب وہ جہنم کی آگ کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابوہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے جو داروغہ ہیں، جو پہرے دار ہیں، وہ پوچھیں گے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس ایسے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے، تلاوت کرتے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا ایسے پیغمبر نہیں آئے جنہوں نے تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا، ہوشیار کیا کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے؟ فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ یا تو اللہ نے پیغمبر بھیجے نہیں، اور اگر بھیجے ہیں تو یہ بات عقل میں آتی نہیں کہ کوئی پیغمبر کی دعوت سنے جس پیغمبر نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہو مگر پھر بھی اس آگ سے بچنے کی تیاری نہ کرے۔ تو فرشتے تعجب سے پوچھیں گے کہ کیسے جا رہے ہو آج اس آگ کے اندر؟ کہ اللہ تو ظالم نہیں ہے، یقیناً اس نے پہلے ڈرایا ہوگا، بتایا ہوگا۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہمیں بتایا گیا تھا۔ ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا کلمہ ہم پر ثابت ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے بتایا تو تھا اس کام میں نقصان ہے، لیکن میری عقل ماری گئی تھی، لیکن میری قسمت میں لکھا ہی یہی تھا۔ کہتے ہیں نا جب کوئی کام ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا اس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات کی طرف دھیان نہ دے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، یہ نہیں دیکھتا کہ کل مر کے قبر میں کیسے بے یار و مددگار پڑاؤں گا، یہ منظر سامنے نہیں آتا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے دنیا میں ڈرے تھے۔ ڈرنا معلوم ہے نا کسے کہتے ہیں؟ گناہ
کے وقت اللہ کا خوف غالب آ جائے اور وہ گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے۔ فرمایا جو لوگ اپنے رب سے دنیا میں ڈرے تھے وہ ان کو بھی چلایا جائے گا، ہانکا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ، اس کے بھی درجات ہوں گے نا، سب سے پہلے جانے والے اور گروہ، اس کے بعد جانے والا الگ گروہ، اس کے بعد جانے والا الگ گروہ۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، یہ پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے اس امت کے لیے دروازہ کھلے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سب سے پہلے گروہ کے سب سے پہلے فرد کون ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوں گے، وہ تو انبیاء میں ہے نا، امتیوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انسانوں میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے انا آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، فیقول الخازن، داروغہ جو ہے پہرے دار پوچھے گا، من، کون ہو؟ فقلت، میں کہوں گا محمد، میں کون ہوں؟ محمد۔ کہے گا نعم بک امرت اللہ افتح لاحد قبلک، مجھے حکم دیا گیا ہے، ہاں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ نہ کھولوں، آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ کائنات میں سب سے پہلا قدم جنت میں کس کا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اتنے بڑے نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وسیقہ، ہانکا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو اتنی زبردست چیز ہے، جہنم کی طرف تو ہانکنا سمجھ میں آتا ہے، چلو بھائی جان ہی رہے نا، ہانک جیسے بکریوں کے ریوڑ کو بھگایا جاتا ہے، تو جنت کی طرف کیوں ہانکا جائے گا؟ تو اس کا جواب لکھا ہے کہ یہ ہانکنا حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ جنت کو دور سے دیکھ کر یہ جنتی اس قدر بے قابو ہو جائیں گے کہ اپنے ارادے اور شعور کے بغیر ان کے قدم اس کی طرف چلیں گے۔ ایسے جب غیر اختیاری کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو بھی ہانکنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، خود نہیں چل رہا، چلایا جا رہا ہے، لاشعوری طور پر قدم ادھر کو بھاگ رہے ہوں گے۔ فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے داروغہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم کا معنی ہے تم بڑے اچھے رہے۔ کہتے نا بھائی تم تو بہت اچھے، کہتے ہیں نا جب کوئی بہت بڑا زبردست انعام ملتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی واہ بھائی واہ، بہت اچھے۔ جہنم کے داروغہ کیا کہیں گے؟ الم یاتکم رسل، کوئی پیغمبر آئے نہیں تھے جنہوں نے ڈرایا ہو تمہیں؟ اور جنت کے داروغہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم بہت اچھے رہے، بہت خوب، طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جب جنتی فرشتے کا یہ کلام سنیں گے اور جنت میں قدم رکھیں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اس نے دنیا میں اس کا وعدہ کیا تھا، دیکھا نہیں تھا ہم نے جنت کو، آج ہم اس میں قدم رکھ رہے ہیں۔ پیغمبروں کی زبان سے اس نے جو وعدہ کیا اس رب کی تعریف ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ وراثت جو ہے نا وارثین کو مل کے رہتی ہے، تو ہمیں وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اتنی بڑی جنت، کوئی پابندی نہیں، جہاں چاہو جاؤ، وہ خود کہہ رہے ہوں گے بھائی جہاں بھی چلے جائیں، جہاں چاہے۔ کسی بڑے ہوٹل میں آدمی جاتا ہے نا، دعوت میں کسی غریب آدمی نے کو کسی سیٹھ نے بہت بڑے ہوٹل میں بلا لیا، اس غریب نے کبھی اتنا وی آئی پی ہوٹل دیکھا ہی نہیں، بوفے ٹائپ کی تھا وہ، اس میں ہر کچھ تھا۔ اب غریب آدمی کو تو یقین نہیں آئے گا نا، وہ کہے گا یہاں بیٹھ سکتا ہوں، بار بار پوچھے گا سر یہاں یہ اس سیٹ پہ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اچھا وہ جو صوفہ ہے ایسا تو نہیں وہ دولہا کے لیے ہے؟ ڈرے گا نا کہ ایسا نہ ہو میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں، پھر لوگ بھگائیں وہ یہاں کیوں بیٹھ رہے، وہ کھا لوں، وہ مچھلی بھی کھا سکتا ہوں کیا؟ اچھا وہ جو کسٹرڈ ادھر کونے میں رکھا ہوا ہے وہ الاؤ ہے؟ بیچارہ غریب کبھی دیکھا نہیں اس نے۔
تو جنت میں جانے والے جو ہے نا، کیونکہ ہم نے یہ دنیا دیکھی ہے نا، اس کی عیاشیاں، عیش و عشرت، جنت تو دیکھی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں جا کے بھی یہی ان کا حال ہوگا، وہاں بیٹھ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا، وہ کھا سکتا ہوں. اس لیے حیران ہو کر کہیں گے جب اللہ کہے گا نا جاؤ جہاں چاہو جاؤ، کہیں گے نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، جدھر چاہے ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. کیا اس رب کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں یہ ٹھکانہ دیا. فنعم اجر العاملین، اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو عمل کرنے والوں کا کیا بہترین بدلہ دیا میں نے. نعمہ یہ تعجب کا صیغہ ہے، تعجب. اللہ کو کسی بات پہ تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ تعجب اس چیز پر ہوتا ہے جس کی توقع نہ ہو. اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا نا یہ ملے گا ان کو، لیکن اللہ بھی تعجب کے صیغے استعمال کرتے ہیں. کیا مطلب؟ گویا کہ حقیقت میں نہیں، گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ عمل کیسا کیا اور بدلہ اتنا بڑا میں نے دے دیا، اتنا بڑا، چلو مزے کرو اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا سورہ زمر میں جنت کا نقشہ کھینچا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت کا وارث بنا دے. آج مسئلہ یہ ہے کہ جنت کے بارے میں نہ زیادہ سنتے ہیں نہ غور کرتے ہیں. قرآن تو بھائی جنت اور جہنم کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، قرآن تو ہے ہی یہی. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تھوڑا سا سامان ہے. دیکھو متاع کہتے ہیں ویسے ہی تھوڑے سامان کو، پھر متاع تنوین کا مطلب اور تھوڑا. تو اللہ اس پوری دنیا کے ساز و سامان کو کیا کہتے ہیں؟ بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا. جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کسی کی 20 لاکھ تنخواہ ہو خوشی سے مر جائے گا، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ بہت تھوڑی ہے. 20 لاکھ جس کی تنخواہ ہے وہ کتنی ہے؟ بہت تھوڑی. کیوں تھوڑی ہے؟ ختم ہو جائے گی بھائی. 20 لاکھ کیا 20 کروڑ بھی ہو تو تمہاری زندگی اتنی نہیں ہے جتنی یہ تنخواہ ہے. کھانے تو وہی ہے نا، تم نے پیٹ نہیں بڑھ سکتا تمہارا. دیکھو آپ غریب آدمی ہیں تو صبح سوکھی روٹی کھائیں گے ناشتے میں، پیسے زیادہ آ گئے تو پراٹھے پہ آ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ اور زیادہ پیسے آ گئے تو مکھن، ڈبل روٹی، جیم، شہد، انڈے، ملائی، سب چیزیں آ جائیں گی. اور زیادہ آ گئے تو اب کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، اب کیا آئے گا؟ اس سے زیادہ نہیں آئے گا، کیونکہ پیٹ اس سے زیادہ کو اب یہ تھوڑی کہ ہیرے جواہرات کھانا شروع کر دو، وہ تو کھا نہیں سکتے بھائی. میدا تو وہی ہے نا، وہ تو اتنا صحیح ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان کا دیکھ لو، تھوڑے پیسے ہوں گے جھگی ہوگی، زیادہ پیسے آ گئے اگر اچھا گھر مل گیا کرائے پہ لے لیا، اور آ گئے تو گلشن اقبال کی طرف چلے گئے، اور آ گیا تو ڈیفنس میں 1000 گز کا لے لیا. اب کیا فٹ بال کا میدان خریدے گا وہ ہے بھائی؟ اس میں سوئمنگ پول بھی ہے، اس میں سب کچھ، بیڈمنٹن کلب بھی ہے، سب کچھ ہو گیا اس میں. اب کیا کرے گا؟ اس سے آگے کیا کرے گا؟ ہے تو وہی نا، اے سی لگا لے گا نا زیادہ زیادہ، تو اے سی سے آگے کیا کرے گا؟ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں تو نہیں چلا سکتا نا اس میں. تو محدود صلاحیتیں ہیں، محدود زیادہ. اور پھر پیسہ اکثر آتا ایسی عمر میں ہے جب عمر ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے. 18-19 سال کی عمر میں آئے تو چلو کوئی بات بھی ہے، وہاں سے کھانا شروع کرے 40 سال تک کھاتا رہے. لیکن آتا ایسی عمر میں ہے کما کما کے کہ جب بوڑھا ہونا شروع، جب ویسے ہی پابندیاں ڈاکٹروں کی طرف سے لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے تو کباب، پراٹھے اور انڈے کے ہیں، کھانے آپ نے 2 سلائس چائے میں ڈبو کے ہیں سادہ. اس سے زیادہ آپ نے کھائے تو یہ پراٹھے آپ کو مہنگے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کروڑ پتی ہوتا ہے مگر کھا بیچارہ وہی پاپے قہوے میں ڈبو کے کھا رہا ہوتا. ڈاکٹر نے منع کیا. تو اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متاعن قلیل، بہت تھوڑا سامان ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ عیاشی نہیں ہے جس کو تم عیاشی سمجھتے ہو. حکومت مل جائے گی نا زیادہ زیادہ، تو قارون سے زیادہ نہ دولت مل سکتی ہے اور نہ فرعون سے بڑی حکومت مل سکتی ہے. وہ بھی ختم ہو گئے. تھوڑے دن رہے، حضرت موسیٰ نے سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، ختم. اگر اللہ سمندر میں غرق نہ بھی کرتا تو بھی تو مر کے کھپ چکے ہوتے ہیں نا. اب تک کون زندہ رہتا ہے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. 1000 سال بعد بھی جانا ہی ہے. اتنی لمبی اگر عمر ہو نا پھر بھی مرنا ہی ہے. تو ہم تو 60-70 سال کے بھی بمشکل ہیں. 60-70 سال حدیث میں آتا ہے میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے. جو اوسط عمر ہے نا اس امت کی
وہ 70 سے پیچھے پیچھے ہے. اور آپ کو حدیث، یہ معجزہ ہے حدیث، یقین نہ آئے تو قبرستان میں جا کے دیکھ لو، آپ کو 70 سے کم 90% آپ کو 70 سے کم والے ملیں گے، 5-10% ہیں جو 70 سے زیادہ ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ان 5-10 میں شامل کرتے ہیں. جو 90% جو 70 سے پہلے مر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان میں داخل نہیں ہیں. اور جو 70 کے بعد مرتے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں مر پہلے چکے ہوتے ہیں، جوانی اور وہ ساری صلاحیتیں ختم. تو یہ دنیا کو اللہ اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں متاع قلیل، بہت تھوڑا سامان، بہت تھوڑا، کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ رالے مت ٹپکاؤ، رکھو. دنیا اللہ اگر صلاحیت دیتے ہیں پیسہ کمانے کی، کما لو، دل نہ لگاؤ اس سے. اللہ نے دے دیا پیسہ تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے. یہ سوچو جن کے پاس ہے وہ بھی وہی پراٹھے کھاتے ہیں جو میں کھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی وہی کچھ کھاتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں. باقی حرام عیاشی کرتے ہیں دولت مند لوگ، تو وہ حرام تو پھر حرام ہے میرے بھائی، وہ تو بڑا مہنگا پڑے گا، اور اس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت تو بعد میں ہوتی ہے. عیش پرست آدمی بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جو حلال پر اکتفا کرتا ہے وہ دیر تک جوان رہتا ہے. تو ان کے جو ہے نا یہ عیش و عشرت بھی اللہ جلدی چھین لیتے ہیں ان سے، تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ بار بار فرما رہے ہیں، بار بار جنت کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، اعدت للمتقین، جو ہم نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اس صورت میں سورہ مومن میں چونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا، میں انشاءاللہ اس کو مکمل کرتا ہوں. جنت کے موضوع پر قرآن مجید نے جو جنت کی بشارتیں دی ہیں اور جنت کی جو نعمتیں بیان کی ہیں اور جنت کی جو حرص دلائی ہے اپنے بندوں کو، اس پہ انشاءاللہ ایک مستقل بیان کروں گا، کیونکہ یہ قرآن کا بہت اہم ترین موضوع ہے، بہت اہم ترین. کیونکہ جنت کا جب تک دنیا سے مقابلہ نہیں ہوگا، دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یاد رکھو یہ جنت اور جہنم جیسے قرآن نے بیان کی ہے نا، تورات اور انجیل میں بھی ہے، آج بھی موجود ہے. آپ اگر تحریف شدہ انجیل بھی پڑھیں گے، اس میں بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے، اس میں بھی جنت کے باغات کا تذکرہ ہے. آپ اگر تورات پڑھیں گے، اس میں بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ اور اس میں بھی جنت کے باغوں کا تذکرہ. تو سارے پیغمبروں نے اپنے قوم کو جنت کی بشارتیں دی ہیں اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے. یہ سارے معاذ اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. اس لیے عقل مند یہ ہے وہ ہے جو ان اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئے اور جنت کی شوق اور طلب پیدا کر لے شوق اور طلب. تو آج جو ہم نے سورہ مومن پڑھی، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں جا کے دعوت دی اور فرعون نے انکار کیا، جادوگر کہا، تو قرآن میں آتا ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک شخص جو تھا فرعون کی قوم کا، مگر وہ ایمان لے آیا، یکتم ایمانہ، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپا لیا. اللہ نے اس کا واقعہ نقل کیا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرمایا آل فرعون کے ایک مومن مرد نے کہا، کتنا خوش قسمت تھا، اسے علم نہیں تھا کہ میں جو چپکے باتیں کر رہا ہوں، اپنے ایمان کو چھپا کے اپنی قوم کو جو چپکے سے تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں جو کتاب نازل ہوگی اس میں میرا تذکرہ فرمائے گا. وہ نبی نہیں تھا اور تھا بھی دشمن قوم کا آدمی. حضرت موسیٰ کی دشمن قوم تھی قبطی، جو فرعون تھا. اس دشمن قوم کا آدمی ایمان لایا بنی اسرائیل کے پیغمبر پر. اس سے پتہ چلتا ہے یہ لسانیت اور عصبیت انسان کو برباد کر دیتی ہے. فرعون کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لا رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم قوم پرست ہیں، ہم قبطی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو ہماری غلام قوم ہے. یہ جو شخص تھا اس میں قوم پرستی، بولو بھائی، نہیں. اس نے بولا قوم جائے ایسی کی تیسی، میں تو یہ دیکھوں گا کہ یہ معجزے جو دکھا رہا ہے موسیٰ، اس کی زندگی بھی محل میں ہی گزری تھی نا. تو وہ فرعون کے قوم کا تھا، فرعون کے درباریوں میں سے تھا، حکومت کے اہلکار میں سے تھا، کیونکہ فرعون کے سامنے بیٹھ کے وہی بات کر سکتا ہے جو خود حکومت کے صدر سے وہی بات کرے گا نا جو وزیر اعظم ہے. آپ اگر فون ملائیں تو مل جائے گا کیا ہے بھائی؟
تو فرعون سے فیس ٹو فیس وہی بات کر سکتا ہے جو فرعون کے دربار کا آدمی ہو. تو پتہ چلا صاحب منصب بھی تھا, صاحب حکومت بھی تھا, اور ظاہر ہے صاحب دولت بھی ہوگا. دولت تو ہوگی جب حکومت ہے, لیکن اس کو حضرت موسیٰ کی صداقت کا یقین. لیکن اگر وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اسے پتا ہے مجھے فوراً قتل کر دیں گے, تو اس نے مصلحت سمجھی کہ اپنے ایمان کو چھپاؤ اور چھپا کے ان کو کسی دوسرے انداز سے سمجھاؤ, ایسے کہ ان کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور اپنی قوم کی بات لوگ ذوق شوق سے سنتے ہیں, تو میری بات ذرا شوق سے سنیں گے. تو اللہ نے اس مومن مرد کے کلام کو قرآن مجید میں نقل کیا ہے. بہت خوش قسمت تھا وہ جس کے کلام کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور اس کو رجل مومن سے تعبیر کیا ہے. فرمایا وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ, جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا فرعون اور اس کے درباریوں سے کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, دیکھو تم موسیٰ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو اس بنیاد پر کہ موسیٰ کیا کہتا ہے میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. وہ بادشاہ کو رب نہیں مانتا بلکہ کس کو رب مانتا ہے؟ اللہ. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, دیکھو اگر موسیٰ جھوٹا نبی ہے, موسیٰ جھوٹا نبی ہے تو جھوٹوں کو اللہ پھر چھوڑتا نہیں ہے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اس پر دنیا میں عذاب آتا ہے, تو تم قتل کی کوشش نہ کرو, اس پر خود بخود آسمانی عذاب آئے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا, لیکن اگر یہ موسیٰ سچا ہے, اگر مگر کر کے بات کر رہے ہیں, اس سے تو یقین ہے کہ سچے نبی ہیں, لیکن ان کے سامنے اگر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں, کوئی سیاست ہوتی ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہر جگہ ہر بات جا کے ٹھوک دینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ شروع میں بولتے ہیں نا سچے نبی ہیں, کہتے چلو نکلو شاباش, ٹھیک ہے, اگلی بات سنتے ہی نہیں. تو تردد کے ساتھ بتا رہے کہ دیکھو اگر جھوٹا ہے معاذ اللہ, تو پھر جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے, لیکن اس کا بھی تو احتمال ہے کہ یہ سچا ہو. یکو صادقاً, اگر یہ موسیٰ سچا نبی نکلا, یصیبکم بعض الذی یعدکم, تو جس عذاب کا تم سے وعدہ کر رہا ہے پورا عذاب نہ بھی آیا تو تھوڑا سا تو آئے گا. تو کیا تھوڑا سا بھی سہ سکتے ہو؟ تھوڑا سا بھی اللہ کا بہت ہوتا ہے. آگے کہنے لگا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, دیکھو آج ہماری حکومت ہے, ہم زمین میں طاقتور ہیں, اس لیے ہمیں موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا, اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا, موسیٰ سچا نبی ہوا, تو پھر کیا ہماری حکومت اور طاقت ہم کو اللہ کے عذاب سے روک سکتی ہے؟ اللہ نے سیلاب بھیج دیا, آسمان سے پتھر برسا دیے, کیونکہ ان قوموں کو پچھلی قوموں کے واقعات بھی معلوم تھے, تاریخی واقعات, قوم عاد, قوم سمود کو کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تو اگر اسی قسم کا عذاب ہم پر آ گیا تو کیا ہماری حکومت اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے؟ فرعون نے جواب دیا ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, دیکھو میں تو تمہیں وہی مشورہ دوں گا جو میری سمجھ میں آتا ہے, اور یقین کرو میں تمہیں وہی بات کروں گا جو 100% درست ہوگی. غلط بات میں کبھی نہیں کرتا. سیاسی لوگ کبھی غلط بات کرتے ہیں بھائی, جتنے وعدے کرتے ہیں سارے پورے کرتے ہیں. تو یہ شروع سے فرعون کی سنت چلی آ رہی ہے. اس نے کہا میں تو وہی کہوں گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ قتل کرو, ٹھیک ہے نا, میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے, اور میں تمہیں وہی کہوں گا جو سچی بات ہوگی, سیدھی بات ہوگی. اس پہ اس شخص نے جواب میں کہا یا قومی, وقال الذی آمن یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ پچھلی امتیں جو گزری ہے نا, جو ہم کتابوں میں پڑھتے آتے ہیں, مثل قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم, قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, نوح کو جھٹلایا, پیغمبر کو تباہ کر دیا اللہ نے. قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا, جھٹلایا انہوں نے ہود علیہ السلام کو, تباہ کر دیا اللہ نے. اور پھر قوم سمود کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, جھٹلایا انہوں نے پیغمبر کو اور اللہ نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. تو اگر موسیٰ سچا نبی ہوا, یہ بھی تو احتمال ہے نا سچے ہونے کا, اور کتنے دلائل ہوں گے نبوت کے سچے ہونے پر. اگر سچا نبی ہوا تو پھر مجھے ڈر ہے کہ اسی قسم کا کوئی عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے. پھر آگے کہنے لگا یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد,
یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے جس دن ہم پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہو، تم سب پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہو اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور پھر دعوت میں جو ہے نا آہستہ آہستہ بات کو واضح کرنے لگا۔ دعوت میں لب و لہجے میں جو ہے نا شروع میں تو سیاست غالب تھی، آخر میں حقیقت کو غالب کرنے لگا کہ بھئی دیکھو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو ایسا نہ ہو کہ سارے دلائل کا ہم انکار کرتے چلے جائیں، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ پھر آگے کہنے لگا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، مصر تھا نا یہ مصر، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پہلے گزر چکے تھے۔ کہہ رہے یوسف بھی کئی معجزے لے کر آئے تھے اور تم یوسف پر بھی ایمان نہیں لائے، تو ایسا نہ ہو کہ اس پیغمبر کا بھی انکار کرو اور نتیجے میں اللہ برباد کر دے۔ تو فرعون جواب میں کیا کہنے لگا ان تمام تقریریں سن کے، یا حامان، اے حامان جو وزیر ہوتا ہے نا چمچا، جب ظالم لوگ ہلاک ہوتے ہیں نا تو سارے چمچے اور کفگیریں بھی ان کے ساتھ برباد ہوتی ہیں، اس لیے ظالم حکمرانوں کی زیادہ چاپلوسی نہ کیا کرو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کوئی ظالم ہے نا، کوئی آفیسر ہے کسی بھی شعبے میں، کام سے کام رکھو بس، ورنہ وہ مرے گا تو تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جائے گا۔ تو فرعون نے حامان سے کہا یا حامان، وہ تقریر سن کے نا اس نوجوان کی کہا ابن لی سرحن، اچھا ایسا کر، موسیٰ کہتے ہیں نا میرا رب آسمانوں میں ہے، تو ایک سیڑھی بنا، سیڑھی جائے آسمان تک، کہاں تک جائے؟ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں اس سیڑھی پہ چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں گا، اگر مجھے نظر آ گیا ٹھیک ہے، نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب موسیٰ معاذ اللہ جھوٹا۔ اللہ فرماتے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فرعون نے بھی تکبر کیا، اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی، موسیٰ کو کمزور سمجھ کے کہ بنی اسرائیل کا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کی بات کو ایسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا رہا ہے اور مذاق سمجھ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ جس کی بات کو تو ٹھکرا رہا ہے یہ موسیٰ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی مولوی صاحب مسئلہ بتایا کرے نا تو مولوی صاحب کا مذاق نہیں اڑایا کرو، یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن۔ مولوی صاحب جب کہتے ہیں نا انشورنس حرام ہے ان مولویوں کا تو کام یہی ہے، کہتے ہیں نا ایسے، بولتے نہیں بولتے؟ ارے مولویوں کا کیا پتا سالے ٹچے مدرسوں کے چندے مانگتے پھرتے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ فاختہ کے بچوں کی طرح تو ہوتے ہیں مدرسوں میں، نہ بیٹھنے کی تمیز نہ اٹھنے کی تمیز۔ یہ مولوی ہمیں بتائیں گے کہاں پیسہ لگانا ہے کہاں نہیں لگانا، ایسے تبصرے لوگ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب بولے نا بینک کی جاب سودی، بینک کی آمدن حرام ہے، یہ مولوی ہمیں بتائیں گے، سارا ملک بینک پہ چل رہا ہے۔ تو یاد رکھو تم مولوی کو کمزور سمجھ کے نا کہ غریب ہے مسکین ہے چندوں فطرانوں پہ چل رہا ہے، غریب مسکین سمجھ کے اس کی بات کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا نہیں کرو، یہ گلے پڑ جائے گی قیامت کے دن۔ خدا کی قسم کسی صدر وزیر اعظم کی بات کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو، کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا سا گناہ ملے گا حکمران کی نافرمانی کا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا گناہ ملے گا کہ حکمران کی اطاعت اللہ نے حکم دیا نہیں کر رہے، تھوڑا سا گناہ ملے گا۔ لیکن کسی مولوی کی بات جو اہل حق میں سے ہو اس کو ایسے ریکارڈ، داڑھی کا کہہ دیا کسی مولوی صاحب نے داڑھی رکھو، یہ مولویوں کی اپنی شکل تو ہوتی نہیں ان کی، ہمیں بھی ایسے ایسے تبصرے کرتے ہیں لوگ۔ تو ایک صاحب میرے سامنے مجھے کہنے لگے کہ پاکستان کے سارے مولویوں کو جمع کرو، ایک بحری جہاز میں بٹھاؤ، حج کی لالچ دے کے اور سمندر میں غرق کر دو۔ بڑے مزے سے کہہ رہے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ کیوں؟ کہنے کہ جیسے مصطفیٰ کمال اتاترک نے کیا تھا ترکی میں، کہہ رہے اس سے یہ سارا ملک اس گندگی سے صاف ہو جائے۔ میں نے کہا بہت اچھی، میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ہمارے خاندان کے بڑے تھے، وہ ہمارے ہی خاندان کے اتنے اچھے اچھے بزرگ الحمدللہ ہمارے خاندان میں پائے جاتے ہیں، جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کہا میں نے، ٹھیک ہے بھائی۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، لڑکیوں کو کہتے ہیں گھر سے نہ نکلیں، گھر میں رہیں، ایک ٹینشن کھڑی کی ہے ان لوگوں نے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال نے جب سمندر میں سب علماء کو غرق کیا تو ترکی ٹینشن فری ملک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اب آزاد ہیں، مرد بھی کما رہے عورت بھی کما رہی ہے، سب مزے کر رہے ہیں۔ ایسی رنگ رلیاں ہیں نا ترکی میں، کبھی جا کے دیکھو، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ ترکی میں بڑی رنگ رلیاں ہیں، نوجوان طبقہ جب ترکی جاتا ہے نا اتنا خوش ہوتا ہے، ننگے بدن وہاں کھلے عام
زنا شراب بہت ہے، مزے ہی مزے ہیں، کیونکہ مولوی نہیں ہے. جتنے مولوی تھے مصطفیٰ کمال نے کیا کیا؟ حج کا کہا کہ سب کو فری حکومت کے خرچے پہ حج پہ بھیج رہا ہوں، تو سمندر میں لے جا کے سب کو، یہ سچا واقعہ ہے، سارے علماء جب ترکی کے سمندر میں بیٹھے ہیں حکم دیا کہ ان کو بم سے اڑا دو سب کو یہیں پہ. تو مزے کر رہا ہے آج ترکی. وہ عورت، ترکی کی خاتون عورتیں وہ تھیں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی باحیا پردے دار عورت تھیں ترک میں، کیونکہ اسلامی خلافت کا مرکز تھا، مرکز، حکمران تھے، حرمین پر حکومت تھی. مولویوں کو ختم کر دیا اور ٹینشن فری ملک بن گیا، لیکن اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی. مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو جن لوگوں نے دفنایا ہے، بہت سے بوڑھے آج بھی موجود ہیں، جا کے پوچھو. کہتے ہیں جب زمین میں اس کو رکھا تو زمین میں اس نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا. کئی دفعہ اس کو زمین میں دفنانے کی کوشش کی اس بدبخت کو، اور زمین اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینکتی تھی. آج اس کی میت زمین کے اوپر دفن ہے، زمین کے اندر دفن نہیں ہے. ترکی نے دنیا میں وقتی ترقی تو بہت کر لی، لیکن میرے بھائی اصل ترقی کیا ہے؟ اگر یہ سارے عیش پرست لوگ جو آج ترکی میں ہیں، اگر یہ آخرت میں بھی جنت میں چلے جائیں پھر تو مصطفیٰ کمال نے اچھا کام کیا. اور اگر آخرت برباد کر دی ہے تو مصطفیٰ کمال اور ترکوں کو خیال آئے گا کہ وہ سارے مولوی جو ہم نے سمندر میں پھینکے تھے وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. اللہ نے فرعون کے بارے میں کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ اغرقوا فادخلوا نارا. جیسے ہی ان کو پانی میں غرق کیا، بھائی اس بچے کو لے کے جاؤ، فوراً لے کے جایا کریں، کیوں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، اس کو اٹھا لے، کوئی بھی ساتھی اٹھا لے. اغرقوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کو پانی میں غرق کیا. غرق کس میں ہو رہے ہیں؟ پانی میں. فادخلوا نارا، فوراً داخل ہو رہے ہیں آگ میں. آگ اور پانی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، آگ اور پانی ایک دوسرے کے بالکل جمع نہیں ہو سکتے. لیکن یہ جو قبر کی آگ ہے نا، قبر کی آگ، یہ مردے کو پانی میں دفناؤ وہاں بھی جلتی ہے یہ قبر کی آگ، اسے دنیا کا پانی نہیں بجھا سکتا. اسی آیت سے علماء نے عذاب قبر پر بھی استدلال کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے پانی میں غرق کیا، جیسے ہی روح نکلی ہے اسی پانی کے اندر اللہ نے قبر کی آگ پیدا کی ہے. قبر کی آگ، یہی قبر کا عذاب ہے جو پانی میں بھی ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو قبر میں دفناتے ہی نہیں ہیں ان کو قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے، تو اللہ نے بتا دیا تم قبر میں نہ دفناؤ، تم پانی کے اندر بھی پھینک دو گے نا اس کو، اسی پانی میں آگ جلا دوں گا، اس کے لیے میں اسی پانی میں آگ جلاؤں گا. تو اسی طرح یاد رکھو، جیسے اللہ پانی کو جہنم کی آگ بنا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ پانی کو گل و گلزار بھی بنا دیتے ہیں، جنت کے باغ بھی بنا دیتے ہیں. تو آج بھی بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ مصعب مجھے کہنے لگے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، پاکستان کے سارے مولویوں کو لے جا کے سمندر میں رکھو اور غرق کر دو. تو یاد رکھو، جب مولوی صاحب وہی مسئلہ بتائیں نا، عورت پردہ کرے، داڑھی رکھے، تو آپ ٹھیک ہے مولوی صاحب کا الگ سے الگ مذاق اڑا دیں، جتنا مرضی اڑا دیں، لیکن اس وقت مولوی صاحب کی بات کو ٹھکرائیں نہیں اگر وہ اہل حق میں سے ہیں، کیونکہ پھر ٹھکرانا یہ کس کو ٹھکرایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے قانون کو. لوگ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں غلط، تو پھر دین آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے؟ ڈاکٹروں کو پتہ ہے شرعی مسائل، سائنسدان بتائیں گے کیا آپ کو؟ امریکہ کے سائنسدان بتائیں گے یہ حلال ہے یہ حرام؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ کی وہ جو قوم کا آدمی، اپنی قوم کا آدمی جو مسلمان ہوا تھا نا، اس نے جب یہ دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا؟ مذاق اڑایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اے حامان ذرا سیڑھیاں بنا، آسمان تک بنا، چڑھ کے میں جھانک کے دیکھتا ہوں ہے یا نہیں ہے. یقیناً سب کھلکھلا کے ہنسے بھی ہوں گے، تمسخر والے، مذاق اڑایا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی تکبر کیا ہماری بات کا، موسیٰ کی بات کو ٹھکرایا، انہوں نے مذاق اڑایا. اللہ فرماتے ہیں پھر اس نوجوان نے کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. جب یہ قوم دلائل سے نہیں سمجھ رہی تو اب ان کو آخرت کی لالچ دے رہا ہے اور دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے، کیونکہ اس نوجوان نے دیکھا کہ یہ دلائل سے سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو حکومت اور طاقت کا نشہ اتنا ہے، دنیا کی عیش پرستی نے اتنا ان کو جو ہے نا محظوظ کیا ہے
کہ یہ دنیا کی لذتیں اب ان کو موسیٰ پر یہ ایمان نہیں لانے دیں گی. تو جواب میں کہہ رہا ہے یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کا سامان ہے. فرعون کی جو اتنی بڑی حکومت تھی نا، اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تھوڑے دن کا کھیل ہے، اس میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت ہو. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اصل جگہ کون سی ہے؟ آخرت. من عمل سیئۃ فلا یجزی مثلھا، پھر ترغیب دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم گناہ کرو گے اللہ کیسا کریم ہے، ایک برائی کا بدلہ ایک ہی گناہ ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو جو مومن ہو، ایمان لے آؤ، پھر نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتے ہیں. جب دیکھ لیا کسی بھی طرح سے قوم باز نہیں آئی، اللہ نے اس کی پوری تقریر نقل کی ہے، پوری کسی بھی طرح سے نہیں آئی، تو پھر قوم کو کہتا ہے وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا، میں تمہیں جہنم کی آگ سے نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو. یہاں اس نے اپنے ایمان کو واضح بھی کر دیا کہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اس میں نجات ہے، بچ جاؤ گے، اور تم جو مجھے کہہ رہے ہو نا، وہ اس کو بھی کہہ رہے تھے نا تو غلط کہہ رہے، تو کہہ رہے تم مجھے کس طرف بلا رہے ہو؟ آگ. میرا دماغ خراب ہے، میں جہنم کی آگ میں چھلانگ لگاؤں اس حکومت کی وجہ سے. دیکھو اللہ نے اس کے کلام کو نقل کیوں کیا؟ ہمیں عبرت دلانے کے لیے کہ ہماری بھی یہی سوچ ہے. آگے کہہ رہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میری باتیں عن قریب تمہیں یاد آئیں گی. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے بھائی؟ فَسَتَذْكُرُونَ عن قریب تم یاد کرو گے، ماں وہ باتیں، اقول لکم جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے تو اپنا ایمان چونکہ واضح کر دیا. ظاہر ہے موسیٰ کو نہیں معاف کر رہے تو مجھے کہاں سے چھوڑو گے، میں تو اپنی قوم کا آدمی ہوں، تو میں قتل سے ڈرتا نہیں ہوں. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے. اس کی مرضی مجھے بچائے یا مجھے شہید کروا دے، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعونیوں نے اس کو عذاب اور تکلیف دینے اور ٹارچر کرنے کا جو ارادہ کیا، پروگرام بنایا، اللہ نے اس نوجوان کو اس عذاب سے بچا لیا. بعض دفعہ اللہ اس لیے بچاتے ہیں دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے جو مخالفین ہیں. دیکھو جس کو عذاب ملنا تھا وہ تو بچ گیا، جس کو نہیں ملنا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون کو ایک بہت برے عذاب نے گھیر لیا. وہ بدترین برا عذاب کیا ہے؟ النار، فرمایا وہ آگ ہے. وہ کیا ہے؟ پانی میں غرق کیا اور کہاں داخل کر دیا؟ بولو بھائی، آگ میں. فرعون کا بھی وہی انجام جو نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام، النار. فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا جہنم کی آگ پہ فرعون کو صبح بھی جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، وعشیا اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. 2 ٹائم فرعون کو. آج فرعون کی لاش موجود ہے، یہ ہمیں اس کا عذاب نظر نہیں آ رہا، لیکن یہی برزخ میں جیسے ایک سوتا ہوا آدمی ہے نا، سو رہا ہو تو خواب میں اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے، قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو علم نہیں ہوتا. یہی مردے کی مثال ہے، مردے پہ کیا گزر رہی ہے، قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو علم نہیں ہوتا، لیکن عالم برزخ میں اس پہ جو گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے اور رب جانتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ ہے جس میں فرعون کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام بھی اس کو جلایا جاتا ہے. یہ تو برزخ کا عذاب ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ حکم دیں گے کہ فرعون اور اس کے جتنے اہل و عیال اور یہ درباری اور یہ چمچے تھے، ان سب کو اس سے بھی سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. برزخ کا عذاب کم ہے، جہنم کا عذاب اس سے زیادہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب وہ جہنم کی آگ میں چیخ و پکار کریں گے، لڑیں گے ایک دوسرے سے. فقال الذین استضعفوا، جو کمزور لوگ ہیں نا وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے انا كنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم تو تمہاری وجہ سے موسیٰ کا انکار کیا ہم نے.
فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج تم ہمارے کچھ کام آؤ اور یہ جہنم کی آگ کو ہم سے تھوڑا سا کم کروا دو، اس کی تپش کو کم کر دو تھوڑا سا، تمہاری وجہ سے ہی تو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال الذین استکبروا، جو بڑے ہیں نا، جو بڑے جن کے پیچھے چلتے ہیں، آج بھی بہت سے سیاسی حکمران، سیاسی تنظیموں کے بڑے ایسے ہیں جو اپنے کارکنوں کو جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں، ناحق قتل کرواتے ہیں مسلمانوں کا۔ تو یاد رکھو یہ خود تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے کے جائیں گے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اللہ فرعون اور اس کے درباریوں کا انجام بیان کر رہے ہیں۔ اذ یتحاجون فی النار، جہنم میں، آگ میں، جہنم کا لفظ بھی نہیں، آگ کا لفظ، النار آگ کو کہتے ہیں۔ آگ میں جب یہ چیخیں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں گے اور کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم اس عذاب کو ہم سے تھوڑا سا دور کر سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم اس وقت دور کرتے جب ہم اس آگ میں نہ ہوتے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ اس میں جل رہے ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ جل کے جب ایک دوسرے سے مایوس ہوں گے، وقال الذین فی النار، تو یہ جہنم کے اندر جو جلنے والے لوگ ہیں یہ لخزنتی جہنم، جہنم کے داروغہ کے پاس جا کر کہیں گے، وقال الذین فی النار لخزنتی جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، دیکھ تو فرشتہ ہے، تو معصوم ہے، تو گناہوں سے پاک ہے، ہم تو سزا بھگت رہے ہیں نا، ہمارے تو گناہ ہیں، تو معصوم ہے، تو ذرا ہمارے رب کو پکار، تو دعا مانگ اس سے، کیا جہنم سے نکلنا نہیں ہے، یہ تو قبول نہیں ہوگی دعا، ہمیں معلوم ہے، صرف اتنا کر دے یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے یہ عذاب کم ہو جائے، یہ آگ کی گرمی کچھ کم ہو جائے، صرف ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے آگ کی تپش اور گرمی کم ہو جائے۔ ٹھنڈی تو ہمیں پتا ہے اللہ نہیں کرے گا، نہیں سنے گا، کچھ کمی کی درخواست کر دے تو وہ فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس دنیا میں پیغمبر نہیں آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ؟ واضح دلائل، دلائل کا لفظ اس لیے کہ جھوٹے بھی آتے ہیں لیکن ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، سچے آتے ہیں مگر ان کے پاس بہت معجزات اور دلائل کی دنیا ہوتی ہے۔ تو کیا اتنے دلائل لے کر تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے اس عذاب سے ڈرایا؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں پیغمبر تو آئے تھے۔ تو وہ داروغہ کہیں گے فدعوا، پھر خود ہی پکارو رب کو، آج ہم بھی تمہاری پکار نہیں سنیں گے، پھر خود ہی پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی پکار صرف رائے گاہ جانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، لوگوں سن لو، ہم اپنے رسولوں کی مدد کر کے چھوڑیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غالب کون آئے گا؟ تم کتنا ہی برا بلا کہہ دو نا دیندار طبقوں کو، غلبہ انہی کا ہو کے رہے گا۔ غالب کمزور ہونے کے باوجود یہی آئیں گے اور قیامت کے دن بھی یہی غالب ہوں گے۔ تو بھائی یہ وہ جہنم کی آگ ہے جس سے تورات نے بھی ڈرایا، انجیل نے بھی ڈرایا اور قرآن نے بھی ڈرایا۔ اس جہنم کی آگ سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور جو ہے داؤد علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب نے اپنی امت کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے اور جنت کی لالچ دی ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ذرا اس جنت کی بھی تھوڑی سی لالچ اپنے اندر پیدا کریں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ تھوڑی سی لالچ پیدا کریں اور اس جہنم کا تھوڑا سا خوف، بالکل دل جو مردہ ہے نا کہ نہ جہنم کے خوف سے دہلتا ہے اور نہ جنت کی لالچ میں دھڑکتا ہے، یہ دل کا مردہ پن یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ صحابہ کرام جب جنت کا تذکرہ سنتے تھے ان کے دل خوشی میں دھڑکتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک بس حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نوعمر صحابی تھے، بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتے کہ رات کو آپ علیہ السلام کی نماز دیکھوں۔ فرماتے ایک دن
میں چلا گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز شروع کر دی. فرماتے ہیں کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء یہ ایک رکعت میں پڑھی تہجد میں. اور جب بھی جنت کی آیات آتی آپ اللہ سے جنت مانگتے، اور جہنم کی آیات آتی تو جہنم سے پناہ مانگتے. ایسے نہیں گزر جاتے تھے، ایسے نہیں گزر جاتے. فرماتے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے رکوع کیا تو جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع. فجعل یقول سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہے. کتنی دیر تک؟ جتنی دیر میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت ہوتی ہے. اتنی لمبی صورتیں ہیں یہ، 4-5 پارے ہو جاتے ہیں. فرمایا پھر قوما کیا، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا شروع کیا. اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے بڑی بری بات کا ارادہ کیا. لوگوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا میں نبی کو اسی حال میں چھوڑ کے نماز توڑ کے چلا جاؤں. اتنی لمبی نماز. تو یہ سب جنت کی لالچ میں تھی. اسلاف کے واقعات جنت کی حرص میں بہت عجیب ہیں، بڑے عجیب. ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا دیتا ہوں جہاں اتنی بات ہوئی ہے کہ تابعین تبع تابعین جنت کا کیسا ذوق رکھتے تھے. ایک تابعی تھے، ان کا جب نکاح ہوا تو نکاح جن سے ہوا وہ بھی تابعیہ صحابہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردوں میں سے تھیں. جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو ہوا یہ کہ اگلے دن جو ان کی دلہن تھی ان کے رشتہ دار ملنے کے لیے آئے. جیسے ہوتا ہے نا رخصتی کے بعد اگلے دن آتے ہیں رشتہ دار ملنے کے لیے. تو دولہا سے بھی ملے، دلہن سے بھی ملے، اور آپس میں بات چیت کی. بھائی تم لوگوں میں بات چیت ہوئی، جیسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسا پایا اپنے شوہر کو، دلہن کو کیسا پایا. تو ان کے شوہر نے کہا کہ میری اب تک دلہن سے کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ملاقات ہی نہیں ہوئی، بات چیت بھی نہیں ہوئی. دلہن سے پوچھا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میری بھی نہیں ہوئی. بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ رخصتی ہوئی ہے، پوری رات ایسے ہی گزر گئی، صبح ہو گئی، اب صبح کے وقت آ رہے ہیں. تو بتایا کہ وہ جو تابعی تھے کہنے لگے میں جب کمرے میں آیا تو کمرہ تھا سجا ہوا، جیسے دلہن کا کمرہ سجاتے ہیں نا، یہ پرانا طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نکاح بہت سادگی سے ہو، بہت سادگی. تو یاد رکھو سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ W11 میں بارات بیٹھ کے آ رہی ہے. سادگی کا مطلب یہ کہ جو غلط رسومات ہیں نا ان کو ختم کرو. غلط کا مطلب یہ لڑکی والے جو بارات کا کھانا کھلا رہے ہیں، باراتیں بھر بھر کے جا رہی ہیں، ہندوؤں کی رسومات ہیں. باقی نکاح کے موقع پہ خوشی کے اظہار کے لیے دولہا کو اچھے کپڑے بھی پہننے چاہیے. بعض اتنی سادگی سے وہ دولہا وہی دھوتی بنیان پہن کے آ جاتے ہیں. سادگی ہے اسلام میں. تو یہ نہیں ہے سادگی کا مطلب بھائی دولہا ہو تو دیکھنے میں پتہ تو چلے کہ دولہا کون ہے. ایک دفعہ مجھے اتنی غلط فہمی ہوئی، میں نکاح پڑھا رہا تھا، دولہا سول ڈریس میں، وہ عام کرتا شلوار میں، سیدھے سادہ کپڑے میں، اور جو دولہے کے وہ شہوالا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، گواہ شوا، وہ جناب وہ عامر لیاقت بن کے آیا ہوا تھا. صحیح ہے نا، کڑھائیوں والے کرتے مرتے. میں سمجھا یہ دولہا ہے. اب میں نکاح پڑھ رہا ہوں، ہاں جی میں نے فلانی بنت فلانی کا نکاح. ابھی میں کہنے ہی والا تھا نا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے وہ ہے. اب دیکھو تھوڑی سی غلطی اگر ہو جاتی، وہ تیار بیٹھا تھا ہاں کرنے کے لیے. صحیح ہے نا، شاید کپڑے اسی لیے پہن کے آیا ہو اچھے اچھے، کہ ہو سکتا ہے ٹکا لگ جائے. تو ابھی میں کہنے ہی والا تھا نا تو انہوں نے یہ نہیں ہے بھائی وہ ہیں. تو دولہا کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، دلہن کو بھی سجنا چاہیے. شادی ہو رہی ہے اس کی، کوئی میت میں تھوڑی آ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ دولہا دلہن کا جو کمرہ سجانے کا دستور ہے یہ بھی کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. نکاح کا موقع ہے تو کمرہ بھی سجنا چاہیے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بڑا قیمتی جوڑا تھا. فرماتی ہیں مدینہ میں جس کی بھی شادی ہوتی نا تو دلہن کو یہ جوڑا پہنایا جاتا. وہ پورے مدینہ میں گھومتا تھا وہ کپڑا. تو سادہ لوگ تھے لیکن اتنا خیال کرتے تھے کہ دلہن کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے. تو وہی ایک ہی جوڑا جو ہے نا دلہن کا پورے مدینہ میں گشت کرتا پھرتا، ہاں بھائی فلانی کی شادی ہو رہی ذرا اس سے دلہن کا جوڑا تو لے کر آنا. ٹھیک ہے نا. تو وہ غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، وہ اسی طرح گزارا کرتے تھے. منع یہ ہے کہ آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں اور آپ پھر خرچہ کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، اسراف.
پیسے نہیں ہیں تو جیسے ہیں نا ایک دو بتیاں لگا لو ٹھیک ہے نا, گرین چینل والوں کو لے آؤ, وہ خود ہی تھوڑا سا سادگی سے سجا دیں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر حساب کتاب سیٹ بیٹھ جائے گا. آمدن جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بڑھا چڑھا کے خرچ کرنا, یہ غلط. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں دلہن کے کمرے میں گیا تو کمرہ سجا ہوا, خوشبو سے بھرا ہوا, اور ایک خوبصورت دلہن بیٹھی ہوئی ہے. تو نوجوان کے لیے اس سے اچھے لمحات پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں آتے. ہوتے اگرچہ تھوڑی دیر کے ہیں, اگلے دن سے پھر کمرے میں کھانسی کا شربت, بنفشہ شہتوت اور وہ جو ہے نا پیناڈول, سی ایف اور مختلف سیرپ وہ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن چند لمحے جو ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے, بیوقوف ہوتا ہے نا تو بڑا خوش ہو رہا تھا, ماشاء اللہ کیسی جنت میں آ گیا. تو کہتے ہیں کہ میں جب کمرے میں گیا, وہ بہنوئی جو تھے نا ان کے جو بہن سے ملنے آئے بھائی, تو وہ بتا رہے ہیں, تابعی تھے, کہتے ہیں میں جب دلہن کے کمرے میں گیا, خوبصورت دلہن ہے سجی ہوئی, اور جنت وہ اور اتنا کمرہ سجا ہوا, خوشبو سے بھرا ہوا, تو مجھے خیال آیا کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. جنت میں بھی تو حوریں ہوں گی نہیں ہوں گی, اس سے زیادہ خوبصورت حوریں ہوں گی جنت میں, جن کو اللہ نے مشک و عنبر کی مٹی سے بنایا ہی جنتی کے لیے. اور صرف ایک نہیں ہوں گی, درجنوں ہوں گی, درجنوں ہوں گی. اور اس سے زیادہ مشک و عنبر کی اچھی خوشبو ہوگی, اور اس سے زیادہ اللہ نے ان کمروں کو, بالا خانوں کو سجایا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ چھوڑ اس کو, اللہ سے وہ جنت مانگ. لالچ آئی دل میں, میں نے کہا ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے نا, ایک انسان پر غلبہ ہوتا ہے نا کسی شوق کا. میں نے بچھایا مصلی اور اللہ سے جنت مانگنے لگ گیا, اے اللہ اس سے محروم, یہ اتنی زبردست جنت ہے, وہ کیسی ہوگی. پوری رات نماز پڑھتا رہا ہوں اور اللہ سے رو رو کے جنت مانگتا رہا ہوں. تو ان کی دلہن نے دیکھا جب دولہا میاں نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ بھی اچھی دلہنیں ہوتی تھیں اس زمانے کی, ہماری ہوتی FIR کٹوا دیتی, شوہر کو اندر کر دیتی, یہ مولوی سے شادی کر دی, مروا دیا. کس سے شادی کر دی؟ تو مولوی نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب نے نکاح کا پیغام بھیجا, وہ کبھی کبھار مسجد میں آذان بھی دیا کرتے تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, کھاتی پیتی فیملی سے تعلق, ان کو شوق تھا آذان کا بھی, ثواب ہے اس میں. تو کبھی مؤذن سے درخواست کرتے, یار مجھے آذان دینے دو. تو ان کا رشتہ کہیں طے ہو گیا. لڑکی والے ایک دن ان کے گھر بغیر اطلاع کے آ گئے, تو یہ مسجد میں آذان دے رہے تھے. اب اذان کی اطلاع ہوئی, لڑکی والوں نے کہا یہ کس کی آواز, تو جانی پہ. انہوں نے کہا ہمارا بیٹا ماشاءاللہ اذان کہتا ہے. اچھا اذان, یہ تو مولوی نکلا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. رشتہ توڑ دیا انہوں نے. کس بنیاد پہ توڑ دیا؟ کہ یہ کیا کرتا ہے, اذان بھی دیتا ہے. ہمیں اس قسم کا نہیں چاہیے بھائی. حالانکہ وہ مالی لحاظ سے بھی, صورت, شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھا تھا, اور خاندانی لحاظ سے بھی. لیکن کیوں توڑ دیا؟ یہ تو مؤذن نکلا. اور بعض لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, PIA میں چیف نیویگیٹر تھے, بہت بڑے آفیسر تھے, لیکن کبھی کبھار دارالافتاء میں اذان بھی دیا کرتے تھے. تو ان سے جب کوئی پوچھتا نا کہ آپ کا عہدہ کیا ہے, تو یہ نہیں کہتے میں چیف نیویگیٹر ہوں, کہتے میں مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں قیامت کے دن بھی اللہ مجھے مسجد کے مؤذن کی حیثیت سے بلائے. چیف نیویگیٹر تو دنیا کا ہے, دنیا کے لحاظ سے ٹھیک ہے, تو میں دنیا میں بھی اسی کو فخر کرتا ہوں. لیکن یہ بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے. آپ جو ہیں وہ بتا دیا کریں, ورنہ شادی نہیں ہوگی کبھی بھی آپ کی, ویسے ہی نہیں ہو رہی آج کل. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو بس مجھ سے رہا نہیں گیا, اور گر گیا سجدے میں, اللہ سے جنت مانگتا رہا. دلہن بھی آ کے کھڑی ہو گئی کہ چلو جب یہ مانگ رہا ہے تو ہم بھی مانگ لیتے ہیں. وہ بھی ساری رات نماز پڑھتی رہی ہے, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. کہا آپس میں کوئی بات چیت کی ابھی نوبت ہی نہیں آئی. تو ایسے واقعات ہیں, بہت ہیں واقعات. انشاءاللہ موقع ملا سناتا رہوں گا, صرف اس لیے تاکہ اللہ ہمارے دل میں بھی جنت کی لالچ اور طلب پیدا کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.